اہل ایمان اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے اسلام کو سربلند کرتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ ان دونوں قربانیوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک صرف عمل ہے اور ایک عمل کا انجام اور منتہا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کی یہ قربانی جو چوپاؤں کی صورت میں کی جانے والی ہے، اس میں ہر عام و خاص شامل ہو جاتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو، لیکن جس دوسری قربانی کا تذکرہ کیا ہے اس قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نفوس کا انتخاب فرماتے ہیں کہ جو میرے دین کے لیے یا میرے لیے قربان ہو جائیں۔ انہیں اہل ایمان کی اصطلاح میں شہداء کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جام شہادت نوش کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کر جائیں، انہیں شہداء کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ بری پڑی ہے شہداء سے۔ محرم الحرام سے مہینہ شروع ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے۔ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور یکم تاریخ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یادگار دن، اور سال کے اختتامی ایام میں ذی الحج اور ذی الحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث دوہرے داماد نبی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جام شہادت نوش کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ جو شہداء والا سلسلہ ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا خاص سلسلہ رکھا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں تو بڑے اعزازات سے نوازا، لیکن جو ہی وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیچھے والوں کو پابند فرماتے ہیں۔ اور کیسے پابند بناتے ہیں؟ یہاں تک کہ اس کے سوچنے پر بھی پابندی کہ یہ آدمی فوت ہو گیا، یہ آدمی مر گیا، یہ جو ہماری عام اصطلاحات ہیں اس سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ کبھی تصور بھی نہ کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار سوچنا بھی نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جام شہادت نوش کر گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ کہنے پر بھی پابندی لگائی، سوچنے پر بھی پابندی لگائی۔ ہے اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ فرمایا تمہارے ذہنوں کے مطابق تو یہ جام شہادت نوش کر گئے، کسی شہید سے پوچھو کہ وہ کہاں پہنچا ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص آیا، متعدد بار اس کو دعوت دی گئی، اس نے کلمہ ایمان قبول نہ کیا۔ اچانک سے ایک غزوے کے بعد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم نے اتنی تشکیلات کی، اتنی خصوصی گشتیں تمہارے پاس گئیں، میں نے متعدد بار کہا، تمہیں فرق نہیں پڑا؟ کس چیز نے تمہاری کایا پلٹ دی؟ اس نے کہا پچھلے غزوے میں میں آپ کے ساتھ شریک تھا اور آپ کے مد مقابل لڑ رہا تھا۔ میں تلوار چلاتے چلاتے ایک آدمی کے، آپ کے رفیق اور آپ کے صحابی کے قریب ہوا، اور میں بالکل اس کو قریب تھا کہ اس کو میں اس دنیا سے فارغ کر دیتا، کسی اور جہان، اگلے جہان منتقل کر دیتا، میں اس کو قتل کر دیتا۔ جو ہی میں نے اس پر تلوار چلائی وہ گرا، اور اس کے گرتے ساتھ ہی اس کی زبان سے کچھ کلمات نکلے جن کلمات نے میری کایا پلٹ دی۔
اتنی طاقتور وہ دعوت تھی کہ اس دعوت نے مجھے رات کو سونے نہیں دیا، میں رات بھر جاگتا رہا۔ اگلے دن آپ سے آ کر کلمہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ پر اثر دعوت ہمیں بھی بتلاؤ کہ وہ کون سی دعوت تھی؟ کہا کہ اس نے دعوت یہ دی، اس نے آخری کلمات جو کہے، فزت ورب الکعبہ۔ فزت ورب الکعبہ کا مطلب کیا ہے؟ فزت ورب الکعبہ کا مطلب ہے کہ قسم ہے کعبہ کے رب کی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہم ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو آدمی موت و حیات کی کشمکش میں ہو وہ تو جھوٹ بولتا نہیں، ہمارا یقین ہے۔ جب وہ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس کی زبان سے اس طرح دلیری سے اور جرت سے یہ کلمات میں نے سنے تو مجھے مجبور کر دیا ان کلمات نے، یقیناً یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اگرچہ دنیا سے، مال و دولت سے، اولاد والدین سے، اپنی دولت سے، شہرت سے وہ چلا گیا، لیکن وہ کامیاب کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیابیاں، جنت کی کامیابیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اور سب سے پہلی کامیابی جو شہید کو نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایسی کامیابی فرمایا اس کا لہو زمین پر بعد میں ٹپکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور شہید کو دوسرا بڑا تمغہ، دوسرا بڑا اعزاز، جو خصوصیات ہیں وہ کبھی انشاءاللہ پھر تذکرہ کریں گے، لیکن دوسری بڑی اعزاز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ جو ہی جام شہادت پیتا ہے فوراً اسے زیارت کرائی جاتی ہے رب تعالیٰ کی، اور رب تعالیٰ کی زیارت ہو جائے شہید کو۔ میرے بھائی، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات چل رہا ہے، حج کے لیے لوگ وہاں تشریف لے گئے، یہ سارے تجلیات کی تلاش میں ہیں۔ کیا کہنے اس پروانے کے جس کو شمع کی روشنی حاصل ہو جائے؟ یہ تو سارے پروانہ وار گھوم رہے ہیں۔ ہماری عبادت اس لیے، ہماری زکوٰۃ اس لیے، ہمارے صدقات اس لیے، ہماری ساری عبادات، رات کی ریاضات، ہمارے ذکر و اذکار اس لیے کہ اللہ مل جائے۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس کا کیا کہنا؟ وہ کب ملتا ہے؟ وہ اسی وقت ملتا ہے کہ جب شہید اپنا لہو اللہ کے لیے بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیارت کرواتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ زیارت کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ذہنی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان کو کسی درد میں، کسی کڑن میں پڑا ہوا ہو اور اس کو کوئی اور چیز میں متوجہ کر دیا جائے، درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو بار بار درد کا احساس نہ دلاؤ، کسی اور مشغولیت میں اس کو لگائے رکھو تاکہ درد کا احساس کم ہو جائے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی زیارت کرا دیتے ہیں بندے کو تو اس کے بعد اس کے لاش کے ساتھ یا اس کے جسم کے ساتھ کوئی کچھ کرتا رہے، اس کی روح ایسی جگہ میں مشغول ہو گئی ہے کہ اب اس کے جسم میں کسی قسم کی تکلیف کا احساس ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا وہ اعزاز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک شہید کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ ہمیں بتلا رہی ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شرف دامادی مرحمت فرمایا، اور جس کو اللہ کے نبی اپنے لیے منتخب فرمائیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے، انبیاء کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے، نہ تو وہ خود کہیں سے رشتہ کرتے ہیں اور نہ کہیں رشتہ دیتے ہیں۔ اولاد بیٹیوں کا رشتہ دیتے بھی اپنی مرضی سے نہیں ہیں، اور نہ اپنی رفیقہ حیات بنانے کے لیے خود رشتے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور کی جتنی بھی ازواج آئیں یہ اللہ کے انتخاب سے آئی ہیں، اور حضور کی بیٹیاں جن جن کے گھر میں گئی ہیں وہ بھی اللہ کے انتخاب سے ہوئی ہیں۔
یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے نبی کی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ جو منتخب فرمایا وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، عارضے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا انتظام فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا عقد بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ دوہرے داماد ہیں، کائنات میں واحد شخصیت ہیں سیدنا عثمان غنی، جو ایک نبی کے گھر میں 2 دفعہ دولہا بن کر گئے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف اور اعزاز ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اس شخصیت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا خواب میں کہ آپ رخت سفر باندھیں، عمرے کا سفر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے چند صحابہ کرام کو 1400 کی تعداد میں ان کو لیا اور عمرے کے لیے سفر شروع کر لیا۔ رستے میں حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مرکز ہے، یہ ہمارے زیر اثر، ہمارے زیر کنٹرول ہے، آپ ہماری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ یعنی انہوں نے اپنی پاور شو کرنے کی کہا کہ ہم آپ کو اپنی مرضی کے بغیر یہاں آنے نہیں دیں گے، وگرنہ ساری شرائط منظور کر لی گئی تھیں، اسلحے کے بغیر آئیں گے، تیر تلوار کے بغیر آئیں گے، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ ساری شرائط ماننے کے باوجود صرف انہوں نے انانیت اور ضد کی وجہ سے کہا ہم نہیں آنے دیتے بس۔ اس دوران مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے اور آپ یہاں سے وہاں تشریف لے گئے مذاکرات کے لیے۔ یوں سمجھ لیجئے سفیر بن کے جا رہے ہیں، اور سفیر بھی کس کے؟ رسول اللہ کے رسول جا رہے ہیں، اللہ کے سفیر بن کے جا رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں تشریف لے گئے، کافی ساری معاملات طے ہو گئے، لیکن حتمی بات یہی تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آ جانا، لیکن اس سال آپ کو اجازت نہیں۔ جب رخصت ہونے لگے، مذاکرات گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، 1 دن کی بات ہے، مذاکرات ہو گئے، ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے، حل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹنے لگے تو ان لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئے ہوئے تو ہیں ہی، آپ ہمارے پہلے سے محسن ہیں، آپ کے مال سے ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، چلیں آپ تو آ ہی گئے ہیں، چلو ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ یہاں کا طواف کر کے جائیں اور آپ بیت اللہ کی زیارت کر کے جائیں، یہاں پر چکر لگا کے چلے جائیں، جیسے آپ کی عبادت ہے کر کے چلے جائیں، ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس آفر کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرایا یہ کہ میں اپنے نبی کی اقتداء کے بغیر یہاں پر قدم رکھوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں کبھی بھی اپنے نبی کے بغیر یہ عبادت نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب ان کی آپس میں اس پر جڑپ ہو گئی، سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنا ہے، اس پر لے دے ہوئی اور ان کو 3 دن محبوس رکھا، 3 دن انہوں نے گرفتار رکھا، انہوں نے حبس بے جا میں رکھا، اس لیے رکھا کہ ہماری بات مانو، آپ عبادت کر کے جاؤ۔ عثمان غنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبادت نہیں کرنی، اس لیے کہ میرے ساتھ میرے مقتدا، میرے پیشوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، میں نے عبادت نہیں کرنی۔ اس پر جب وہ بند ہو گئے تو کسی خبر اڑانے والے نے خبر اڑا دی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، وگرنہ 1 دن کا سفر تھا، 1 دن کے مذاکرات تھے، آ جانا تھا، 3-4 منزلیں ہیں، یہاں سے واپس فوری بندہ پہنچ سکتا ہے، یا آئے اس لیے نہیں ہے کہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق سچے نبی ہیں، ایسی بات نہیں کہ پتہ تھا اور کہا کہ چلو یار لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، جلسہ کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں، یقینی طور پر لوگوں کو جمع کیا کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، اگر شہید ہوئے ہیں تو تمہاری کیا رائے ہے، ہم واپس پلٹ جائیں؟ تو سارے صحابہ نے کہا نہیں، ہمارا بندہ گیا، ہم جب تک اس کا انتقام نہ لیں اس وقت تک واپس نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ صحابہ کی رائے دیکھی تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بیعت کرنی ہوگی،
میں ہاتھ بڑھاتا ہوں جس جس کا یہ ارادہ اور عزم ہے کہ عثمان کے قاتلوں سے انتقام اور بدلہ لینا ہے، وہ سارے تیار ہو جائیں۔ ایک ایک کر کے سارے صحابہ ہاتھ ملاتے گئے، بیعت ہوتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قربان جائیں اللہ کے کلام پر، قربان جائیں، ہم وہاں پر نہیں تھے، ہم 1000 سال بعد، 1400 سال بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں، لیکن وہاں کی منظر کشی اور وہاں کی جو تصویر ہے، تصویری جھلکیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس ریکارڈ میں جمع کی ہیں۔ اگر کوئی اہل علم، کوئی قرآن دیکھنے والا، سمجھنے والا اس کو دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ہم وہاں پر پہنچ کر کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب سیدنا عثمان غنی کے قصاص کے لیے اللہ کے نبی بیعت لے رہے ہیں، صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، درمیان میں 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ ان 1400 لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان سارے مومنین سے، اذ یبایعونک، یہ تیرے ہاتھ پر جب بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، یوں اب درخت تو ہمیں دکھتا نہیں ہے، یہ قرآن بتلا رہا ہے کہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، ظاہری تصویر تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی یونیفارم چیک کر لیا جائے، انسان کے ظاہری جسم کو چیک کر لیا جائے، اسلحہ کو چیک کر لیا جائے، اندر کی ضمیر کو چیک کرنا یہ انسانوں کے پاس بس کی بات نہیں ہے، کوئی دنیاوی لیبارٹری اس کو چیک نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تو جانگ کر دیکھا، فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں مچلنے والا جذبہ ہے، اس جذبے کو میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ پکے عزم کے ساتھ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے بڑے جذبے کے ساتھ اٹھے ہوئے تھے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا، اور فتح ان کے بالکل قریب پہنچا دی ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک اقدام پر کہ میں نبی کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، اگر وہ کر لیتے بات ختم ہو جاتی، نہ اس بیعت کی ضرورت پڑتی، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اس ایک عزم پر کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف یا اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف عمل نہیں کروں گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی وجہ سے 1400 اور صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ اور نہ صرف وہی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور یوں کر کے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ اگر عثمان زندہ ہوں تو یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ عثمان کا ہاتھ، 1400 صحابہ کا ہاتھ، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں کے درمیان سے یہ ہاتھ کبھی پھسل نہیں سکتے۔ انسان کے ہاتھ کو پکڑ لے تو بچے کا ہاتھ پکڑا ہو والد نے، وہ پھسلتا نہیں ہے، اس کو اعتماد ہوتا ہے میں چل رہا ہوں۔ میرے بھائی، صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا ہے، اب پھسلنے کا موقع نہیں۔ یہ اقربا پروری کے تانے اور یہ بنو امیہ پر تبرے اور یہ طرح طرح کی واہیات اور خرافات، یہ بکنا، یہ صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور نہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی، بلکہ یاد رکھیے یہ اوپر والے ہاتھ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ نیچے والا ہاتھ جو اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ جو پھسلا ہے اس وجہ سے کہ پکڑنے والا صحیح نہیں ہے، اگر پکڑنے والا مضبوط ہوتا تو یہ پھسلتا نہ۔ اس نے جو غلطی اس لیے کی ہے کہ اس کو تھامنے والے صحیح نہیں تھے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اس لیے ہم منع کرتے ہیں اپنے تمام نوجوانوں کو، تمام اہل سنت کو، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں، کسی ایسی مجلس میں، کسی ایسی محفل میں مت جائیے جہاں پر اللہ کے نبی کے صحابہ، قرآن اور دین کے خلاف کوئی بھی بات ہو رہی ہو، آپ فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو
حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اور حضرات اہل بیت کے ساتھ محبت، عقیدت اور الفت کا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ